السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے برننگ فیٹ سنڈروم۔ دیکھیے یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے اور اس کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اس کو سنڈروم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں بیماری اور سنڈروم میں فرق ہے۔ بیماری ایک ڈیزیز ایک بیماری کو کہتے ہیں، اور سنڈروم ایک بہت ساری بیماریوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اور برننگ فیٹ سنڈروم کیونکہ یہ ایک بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام سنڈروم رکھا گیا ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ پاؤں کے تلووں میں جو جلن یا درد یا اس میں سوئیاں چبھنا یا وہ سن ہو جانا سارا ایریا، یا پاؤں کی جو سکن ہے یہ اوور سینسٹیو ہو جانا، اس کا زیادہ حساس ہو جانا، اس کی وجہ کیا ہے، پھر اس کا کیسے اس کے پرہیز کیسے اس کو روک سکتے ہیں، اور اس کی ہوم ریمیڈیز گھر میں اس کا کیسے علاج کر سکتے ہیں، اور کون سے وائٹامن چاہیے جس سے اس کی کریکشن ہو جائے گی، اور اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ آج ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں برننگ فٹ کیا ہے؟ ایک ایسا احساس ہے پاؤں کے نیچے کہ پاؤں گرم ہے یا جل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک تنگی ہوتی ہے انسان میں، اور یہ کم بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ سویئر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی بیماری ہے اور کتنی شدید آپ میں یہ جو ہے اس کی کس سٹیج پہ ہے، کتنی شدت اختیار کی ہوئی ہے اس بیماری میں۔ اور چند کیسز میں تو پرابلم اتنا سویئر ہوتا ہے، پین اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے سونا جو مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس میں پیرستھیزیا اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، جب یہ بالکل ایریا سن ہو جاتا ہے اور اس میں سوئیاں چبھنا یا جب بالکل اس کا یا دونوں اس میں یہ سن بھی ہے اور سوئیاں بھی چبھ رہی ہیں، جو دونوں کام اس میں ہو رہتے ہیں، یہ تو تب ہوتا ہے جب آپ کی نرو جو ہے کافی ساری یا دب چکی ہوتی ہے یا اس میں ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں وجوہات کی۔ دیکھیں وجوہات تو اس کی بہت ساری ہیں، بہت ساری بیماریوں میں یہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم ڈسکس کریں گے جو 80-90% جن بیماریوں میں ہے، اور جو تقریباً اکثر بندوں کو جو اس سے واسطہ پڑتا ہے، اکثر لوگوں میں جو پرابلم مینلی 80-90% میں یہی پرابلم ہوتی ہیں، اس میں نمبر 1 پہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی، یعنی نرو کا ڈیمیج ہو جانا یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ وائٹامن ڈیفیشنسیز ہیں، پھر کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، اور ہائپوتھائرائڈزم۔ دیکھیں نیوروپیتھی نرو کا ڈیمیج ہو جانا، انڈرسٹینڈ کریں گے کہ نرو کرتی کیا ہے۔ نرو کا کام ہے ہماری جسم کے اندر بجلی پہنچانا، یعنی کہ الیکٹریکل انرجی ہمیں پہنچانا، یہ نرو کا کام ہے۔ اس الیکٹریکل انرجی کو پھر کائنیٹک انرجی یا اس کو پریکٹیکل انرجی میں کنورٹ کرنا، یہ ہماری ساری بونز اور مسلز بعد میں یہ کام کرتی ہیں۔ اب نرو اس میں کیسے ڈیمیج ہوتی ہے؟ جب شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر ہماری بریک شریانوں میں اس کے اندر انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ بریک شریانیں عام طور پہ ہماری دور کے حصوں میں ہوتی ہیں، جیسے ہاتھ اور پاؤں۔ دیکھیں یہ اس کو پیریفرل نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ پیریفرل نیوروپیتھی کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنی ہارٹ سے یا دل سے جتنا دور ہوگا، اگر نیوروپیتھی ہوگی وہ اتنی پیریفری ہوگی۔ جیسے ایک شہر کا ایریا ہوتا ہے، ایک پیریفری ہوتا ہے، اور اس کا زیادہ اثر سب سے پہلے پاؤں کی انگلیوں پہ اور بعد میں ہاتھوں کی انگلیوں میں بعد میں آتا ہے۔ پاؤں سب سے پہلے افیکٹ ہوتے ہیں۔ نرو ڈیمیج، جب شوگر کی مقدار زیادہ ہوگی تو وہ شوگر نرو کو ڈیمیج کر دے گی۔ ڈیمیج کیسے کریں گی؟ نرو جیسے میں نے کہا کہ بجلی پہنچاتی ہے۔ اب یہ اس کو ایک ذہن میں رکھیں کہ ایک تار ہے، بجلی کی تار ہے جس کے اوپر ایک پلاسٹک کورنگ چڑھی ہوئی ہے۔ اگر آپ پلاسٹک کورنگ کو اتار دیں گے، اب آپ کو وہ اس پہ معمولی آپ کا ہاتھ میں لگے گا تو آپ کو بجلی کا کرنٹ لگے گا۔ ایسے ہی شوگر جو ہے وہ اس کی کورنگ کو، اس کی مائلن شیٹ کو اتار دیتی ہے، اس کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ جب وہ ڈیمیج کرے گی تو وہ نرو جو اب وہ جہاں جہاں سے ڈیمیج ہے اس سارے ایریے کے اندر آپ کو ایک الیکٹریسٹی، ایک جلن کا احساس ہوگا۔ اس سارے مین اس کا میکنزم یہی ہے کہ نرو ڈیمیج ہوتی ہے تو وہ سارے ایریے کے اندر وہ اس کا جلن کا اور درد کا احساس ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک تو شوگر ہے، دوسری یہ مائلن شیٹ کی کورنگ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہمیں چند ایک وائٹامن چاہیے جو اس کی فارمیشن میں مدد دیتی ہیں۔
وہ وائٹامن B12 ہے، فولیٹ ہے، B1 B6، اور اگر وائٹامن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ بھی ون آف دا مین کاز ہے پاؤں کی جلن کی۔ اس کے علاوہ کڈنی ڈیزیز و ہائپوتھائرائڈزم میں بھی یہ ہو جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ آپ اپنے شوگر کے مریضوں کو اپنے پاؤں کی حفاظت کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے روزانہ سونے سے پہلے کہ پاؤں کے نیچے کسی قسم کا کوئی زخم تو نہیں ہے، یا انگلیوں کے بیچ میں فنگس تو نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ نرو ڈیمیج ہونے سے انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ کوئی زخم ہے، تو وہ اس وجہ سے ڈیلی رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤں کو دیکھیں۔ پھر ریگولر ایکسرسائز کریں۔ ریگولر ایکسرسائز کرنے سے خون کی گردش رہتی ہے تمام باریک شریانوں کے اندر سے بھی، تو پھر یہ فاسد مادے وہاں پہ اکٹھے ہو کے انفلیمیشن نہیں ہونے دیتے۔ پھر سموکنگ بند کریں۔ جو سموکنگ جو ہے یہ بھی خون کی شریانوں کو ٹرائچوس کا مطلب ہے کہ زگ زیگ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے اس میں خون کے بہاؤ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پھر ہیلدی میل ہے کہ اپنے پراپر ایک بیلنس ڈائٹ لینی ہے، جس میں آپ کاربوہائیڈریٹ بھی ہو، پروٹینز بھی ہوں، اور فیٹ بھی ہو، اور اس وائٹامنس یعنی کہ مکس آپ کو سیلڈ کا بھی استعمال کریں، کیونکہ زیادہ تر وائٹامنس جو ہیں وہ تو ویجیٹیبل سے ہی ملیں گے، اور شوگر کا استعمال کم کریں۔ پھر اگر شوگر ہے تو اپنے بلڈ شوگر کو مانیٹر کریں۔ شوگر نہیں بڑھنی چاہیے، کنٹرول میں رہنی چاہیے۔ وہ جیسے بھی ہو میڈیسن سے کنٹرول کریں، یا جیسے بھی کنٹرول کریں، کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں ہوم ریمیڈیز، اس میں کیا ہیں۔ اگر بہت زیادہ پاؤں میں جلن کا احساس ہے تو پاؤں ٹھنڈے پانی کے اندر رکھیں، یا آئس باتھ، برف کی جو بات ہے اس میں، یا سیب کا سرکہ وہ اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کے اس کے اندر بھی آپ 10-15 منٹ تک پاؤں کو جب اس میں ڈال کے رکھیں گے تو کافی ساری جلن میں کمی آ جائے گی۔ پھر اگر بہت زیادہ ہیٹ میں اگر گرمی ہے تو اب ننگے پاؤں گرم جگہ پہ نہیں پھرنا، یا ہیٹ میں پاؤں کو جو ایسی جگہ پہ نہیں آپ نے بیٹھنا جہاں پہ پاؤں آپ کے زیادہ گرم ہوں۔ اس کے علاوہ بیچ میں بار بار پاؤں جو ہیں وہ اپنی اگر سٹنگ پوزیشن میں ہیں تو پاؤں اپنے بیچ میں بیٹھ کے بیچ میں ہر آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد پاؤں کو اتنا اونچا اٹھا لینا ہے کہ اگر آپ ایک چیئر پہ بیٹھے ہیں تو اگلی چیئر پہ آپ پاؤں رکھ لیں، وہ چیئر آپ کی سٹنگ پوزیشن سے تھوڑی سی اوپر ہو، تاکہ اگر وہ جو ڈیو ٹو گریوٹی اگر پولنگ نیچے بلڈ کی ہو جاتی ہے وہ سٹیٹک ہو جاتا ہے، اس میں سرکولیشن ڈیفیکٹ ہوتی ہے، تو وہ بہتر ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہلدی کا استعمال اس میں بڑا اچھا ہے۔ ہلدی کا لیپ بھی لگانے سے افاقہ پڑتا ہے۔ پھر مہندی لوگ لگاتے ہیں، اس میں بھی جلن میں تھوڑا سی ٹاپیکل جلن میں بہتری آ جاتی ہے۔ پھر مساج کریں، اس کا ہاتھ سے خالی مساج کر لیں، یا کوئی بھی آئل استعمال کریں۔ لوگ اس میں کوکمبر یا کھیرا استعمال کرتے ہیں، کوئی کدو سے بھی مساج کرتے ہیں۔ مین ہے کہ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے۔ مساج کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کی بلڈ سرکولیشن وہ بہتر ہو جائے گی، تو اس سے کافی سارا اس کا احساس جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اب میڈیکل اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں کیونکہ جلن اور درد ہوتی ہے، اگر تو یہ تھوڑی ہو تو اس میں بروفین، پیراسٹامول یا ایسپرین یہ استعمال کرنے سے پین میں افاقہ ہو جائے گا۔ اگر یہ سویئر ہے سمٹم، اگر بروفین یا پیراسٹامول یہ دوائیں اگر استعمال کرنے سے افاقہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو گیبا پینٹین یا پری گیبا پینٹین اسی گیبن کے نام سے آتی ہے، گیبا پینٹین کے نام سے بھی آتی ہے، یا کاربامازیپین یا ٹیگریٹول کے نام سے، یہ اکثر مرگی کے مریض کو ڈاکٹر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ میڈیسن ہے، یہ تھوڑی سی استعمال کرنے سے انسان کو متلی محسوس ہوتی ہے، اس کا سر جو ہے وہ چکراتا ہے، اس لیے اس کو شروع میں 100 ملی گرام یا 50 ملی گرام یا 100 ملی گرام سے شروع کریں۔ اس کے بعد گیبا پینٹین کی 300 ملی گرام ڈوز ہے، اور ٹیگریٹول یا کاربامازیپین کی 200 ملی گرام ہے۔
یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی سویئر ہے، زیادہ سویئر ہو تو صبح شام لیں، اور زیادہ سویئر ہو تو 3 ٹائم بھی لے سکتی ہیں، کم ہے تو 1 ٹائم بھی لے سکتی ہیں۔ شروع میں لو ڈوز سے شروع کریں، جو ہی 2-4 دن میں یہ دوائی کھانے سے باڈی آپ کی اس پہ عادی جب ہو جائے تو پھر اس کی آہستہ آہستہ مقدار بڑھا سکتے ہیں۔ شروع میں ہیوی ڈوز لیں گے تو الٹیاں آنے کا خدشہ ہوتا ہے، سر بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے، پھر انسان کا دل نہیں چاہتا وہ میڈیسن استعمال کرنے کو۔ ایسے ٹاپیکل ٹریٹمنٹ میں کیپسیسن کریم ہے، یا کیپسیکم نام سے بھی آتی ہے، یا لیڈوکین، یہ لیڈوکین اس نام سے بھی کریم موجود ہے، یا یہ ہے کہ میسیٹراسین کے یہ ایک دوسری کریموں کے اندر بھی لیگنوکین یا لیڈوکین ڈالی ہوتی ہے، یہ ایریا کو سن کر دیتی ہے۔ اور کیپسیسن بیسیکلی یہ سبز مرچ کو اگر آپ درمیان سے کاٹتی ہیں تو جہاں پہ وہ اس کے سیڈز لگے ہوتی ہیں نا، اس لمبی پر جو پٹی ہے وہ سب سے زیادہ وہ تیز ہوتی ہے، یہ اس کا ایکسٹریکٹ نکال کے اس کا بنایا ہے۔ شروع میں لگانے سے اس سے آپ کو جلن کا احساس ہوگا، لیکن بعد میں اس جلن اور درد کو یہ اس میں کمی واقع ہو جائے گی، اس لیے شروع میں ایریے پہ لگائیں اور تھوڑی مقدار میں لگائیں، اور 2-3 دن کے بعد آہستہ آہستہ پھر اس کی مقدار کو بڑھا لیں، تاکہ وہ اگر آپ نارمل حصے پہ بھی آپ باڈی کے لگائیں گے تو وہاں پہ بھی جلن کا احساس ہوتا ہے، وہ کریم کی وجہ سے ہے، لیکن متاثرہ جگہ لگائیں گے شروع میں جلن ہوگی، بعد میں اس کو ٹھیک کر دے گا۔ اب وائٹامن ڈیفیشنسی جو ہے اس کو ہم نے کیسے کریکٹ کرنا ہے؟ وائٹامن B1، اب یہ نہیں مجھے پتا کہ B1 اکیلا موجود ہے، امریکہ میں تو مل جاتا ہے، اس کو تھائمن کہتے ہیں، B1 اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ایسا بی کمبینیشن آپ نے لینا ہے B کمپلیکس کا جس میں تھائمن کی کوانٹیٹی، اس کی مقدار زیادہ ہو۔ B6 تو یہ مجھے پتہ ہے، پیریڈوکسن کے نام سے مل جاتا ہے، کیونکہ یہ ٹی بی کی میڈیسن کے ساتھ اس کو دیتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو کم کرنے کے لیے۔ پھر B12 تو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، کوبالامین یا میتھی کوبالامین، اس کے انجیکشن بھی اویلیبل ہیں، اس کی ٹیبلٹ بھی اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ فولیٹ ہے، فولک ایسڈ، اس کو بھی استعمال کریں، اور وائٹامن ای۔ دیکھیں وائٹامنس کو شروع میں آپ نے ہیوی ڈوز میں لے، شروع میں بے شک 1 گولی صبح 1 شام بھی لیں، اور 2-3 دن کے بعد جب دیکھیں کہ تھوڑے سے آپ کے جو سمٹم ہیں اس میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے، پھر آپ نے 1 گولی روزانہ کر دینی ہے، اور جب مکمل آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر وائٹامنز جو ہے اس کو 1 یا 2 دن کے بعد میں لینا ہوتا ہے۔ مسلسل وائٹامنز لیں گے، کیونکہ ہیوی ڈوز اگر زیادہ وائٹامنز باڈی کے اندر آ جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں ایکومولیٹ، تو اس کو ہائپر وٹامنوسس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پرابلم بڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کے بعد الگ سے ہم وائٹامنز کو کمپلیٹ ڈسکس کریں گے کہ اس کی کتنی ڈوز کس وائٹامنز کی ہمیں لینی چاہیے۔ یہ اس کے مین علاج ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس سے بھی افاقہ نہ ہو، پھر اینٹی ڈپریسنٹ، کیونکہ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے جب ایک بیماری ٹھیک اس کی نہیں ہوتی، پھر اس کی پین کو یا اس کو ریلیو کرنے کے لیے امائلین یا امیٹرپٹالین، امائلین کے نام سے اویلیبل ہے، یا ڈوکسپن ہے، یا نان ٹرپٹالین ہے، اس کا استعمال کرواتے ہیں، تو اس سے افاقہ ہو جاتا ہے اس کی پین میں، کیونکہ ڈپریشن جب کم ہوتی ہے تو اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ پھر بھی اگر نہ ہو تو باقی ٹریٹمنٹ جو ہیں اس کو ان پلان میں یہ ہے، ایک ٹرانسکوٹینیس الیکٹریکل نرو اسٹیمولیشن کے ایک اس کو بجلی کے جھٹکے دیتی ہیں تاکہ نرو کو بہتر کیا جا سکے، انٹراوینس امیونوگلوبولن کے انجیکشن بھی لگائے جا سکتے ہیں، پھر فزیو تھراپی بھی کرواتے ہیں۔ پھر لاسٹ میں سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر نرو کہیں سے پنچ ہو گئی ہے یا دب گئی ہے، جیسے موروں میں کے اندر اگر نرو دب گئی ہے، جیسے شیاٹیکا ہے، یا نیچے پیرونیل نرو ہے، یا باقی نرو کو کہیں سے کمپریشن ہے، دباؤ ہے، یا وہ ایریا اگر ڈیمیج ہو چکا ہے بہت زیادہ، تو سرجیکل ڈپرائمنٹ، اس کی صفائی ہوگی ساری۔ اگر نرو دبی ہوئی ہے تو اس کو وہاں سے ریلیز کرنا، یہ سرجیکل ہے۔ یہ سارے اس کی ڈیٹیل ہے۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔